السلام علیکم۔ پاکستان میں جو موجودہ چیلنجز ہیں اگر اس کو سامنے رکھیں تو چند سال پچھلے کا موازنہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ 3-4 سال پاکستان میں کافی زیادہ اقتصادی شعبے میں سیاسی میدان کے اندر بہت تبدیلی آئی۔ آغاز اس کا ہوا تھا اس نو کانفیڈنس موشن سے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں کوئی ہن تو نہیں تھا برس رہا، لیکن جیسے کیسے کر کے ہم اقتصادی صورتحال بھی چل رہی تھی، کھینچ تانچ کے ملک بھی آگے چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا کرائسس پیدا ہوا کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گر گیا۔ انفلیشن پاکستان میں بہت اوپر چلی گئی، پھر اسی کے ساتھ ہی جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22-23% تک اوپر چلا گیا، گروتھ آپ کی بالکل نیچے آ گئی، ان ایمپلائمنٹ بڑھ گئی۔ تو پچھلے 3 سالوں میں ایک سٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے جو چل رہا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے تعاون سے۔ سٹیبلائزیشن پروگرام دنیا میں کہیں پہ بھی IMF کا جب چلتا ہے تو اس دوران میں گروتھ ووتھ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ پرولونگ پروسیس ہو گیا، 3 سال سے چل رہا ہے اور اگلے 2-3 سال ابھی مزید بھی گروتھ کے امکانات نظر نہیں آتے۔ پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی 5-6% ہم گرو کرنا شروع کرتے ہیں، امپورٹس کا دباؤ بڑھتا ہے۔ امپورٹس کا دباؤ بڑھتا ہے تو ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، ڈالرز چھاپنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ نہ FDI آتی ہے پاکستان میں کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کے ایشوز ہیں۔ ایکسپورٹس پاکستان سے خاطر خواہ بڑھ نہیں رہی ہیں۔ 30-32 ارب ڈالر گڈس کی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر سروسز ملا لیں تو اوپر نمبر چلے جاتا ہے، لیکن گڈس پچھلے 4-5 سالوں سے ہم 30-32 ارب ڈالر سے اوپر جا ہی نہیں پائے ہیں۔ کوئی 1-2 آئٹم، ایک سال انڈیا نے باسمتی رائس کی ایکسپورٹس کے اوپر بین لگایا، اس سال ہم نے 1.5-2 ارب ڈالر اضافی کما لیا، اگلے سال نیچے آ گئی۔ اسی طریقے سے کوئی ایک آدھ ہمیں جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹس ہیں یا کوئی اور شعبہ ایک دے دیتا ہے، اگلے سال پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں کپاس میں 14-15 ملین بیلز ہو گئی تھیں، آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے، وہ ایک ہی سال تھا کہ ہم نے اچھی کپاس سے پیسے کمائے تھے، اس کے بعد نیچے گرے ہوئے ہیں۔ اس سال ٹیکسٹائل کی کچھ 100 سے زیادہ یا 150 کے قریب ٹیکسٹائل ملز ہیں جو پاکستان میں بند ہو چکی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے چند سالوں سے پاکستان سے جانے کا سلسلہ برقرار ہے۔ اس سال بھی کئی کمپنیاں بڑے نام ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں، لیکن ساتھ بہتری والے بھی معاملات ہیں۔ ریزروز تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی ہے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھے ہو گئے، تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے کئی سالوں سے دباؤ میں رہنے کے بعد یہ کوارٹر کے نمبرز بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے پلاننگ کمیشن نے اس کوارٹر کے جو GDP کے نمبرز بتائے ہیں وہ سرپرائزنگلی میری توقع سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ فلڈز کے بعد جو اس سال بہت شدید قسم کے تھے، ایگریکلچر کے شعبے میں یہ تو ہم توقع رکھ سکتے تھے کہ اگلا جو کراپ سیزن آئے گا اس میں بہتر نمبرز آئیں گے، کراپس اوپر جائیں گی، لیکن انہوں نے تو پچھلا کوارٹر جو فلڈز کی نظر ہونا چاہیے تھا اس کے بھی نمبرز بہتر بتائے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا سرپرائز ہے مجھے کہ نمبرز بہتر کیسے بتائیں۔ ان ایمپلائمنٹ کا نمبر جو آفیشیل سٹیٹس ہیں اس کے مطابق 7.1% ہے۔ بہت سارے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہاں پر نمبرز کو فج کیے گئے۔ پاکستان میں GDP کا نمبر بھی، ان ایمپلائمنٹ کا نمبر بھی وہ نکالتے ہوئے ہم کافی کریٹیو ہو جاتے ہیں، کچھ بھی اپنی پسند کے مطابق ادھر سے ادھر فائن ٹیون کر لیتے ہیں 1 یا 2 شعبوں کو، تاکہ نمبرز کو پریزنٹیبل بنایا جا سکے، جو اچھی پریکٹس نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بہت ساری چیزوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اسی ساری چیزوں کو لے کر آج کا ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اور ہمارے ساتھ جو سیاحت ہیں بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، وزیر مملکت ہیں خزانہ کے، ویری وارم ویلکم سر۔ اس کے علاوہ شہزاد سلیم صاحب ہیں، آپ چیئرمین ہیں نشاط چونیا لمیٹڈ کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ زیاد بشیر صاحب ہیں، ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائلز ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ آصف پیر صاحب ہیں، CEO سسٹمز لمیٹڈ کے ہمارے ساتھ۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلال صاحب پہلے تو آپ اوورآل کانٹیکسٹ، کیونکہ میں نے ایک انٹرو بولا ہے تو آپ اپنی طرف سے بتا دیجئے، پھر ہمارے آج یہ اپنی لیڈنگ لائٹس ہیں اپنے شعبوں کی ہمارے ساتھ، تو ان ساروں سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، چیلنجز کیا ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ ندیم صاحب دیکھیے، ہم پورا سال آپ کے ساتھ بجٹ کے دوران اور بجٹ کے بعد بھی دیگر موقعوں پر آپ دعوت دیتے ہیں اور ہم معیشت پر بات کرتے ہیں، مگر یہ اچھا موقع ہے، ایک سال کا اختتام ہوتا ہے، تو آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے یہ شو رکھا ہے، اور بالخصوص جو آپ نے جن کاروباری شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بلایا ہے، یہ ان کے ساتھ ہماری بھی انگیجمنٹ رہتی ہے، مگر میں اس پہ آنے سے پہلے آپ نے کافی اچھا خلاصہ دیا دیگر فیکٹس اور فگرز کا، تو اسی حوالے سے دیکھیے یہ ہمارا معاشی استحکام کا بنیادی طور پہ سال رہا ہے، اور آئی تھنک جو اسٹیبلائزیشن جتنی ہم توقع کرتے تھے اس سے بہتر ہم نے اچیو کی، مطلب کہ آپ چاہے وہ دیکھ لیں IMF کا پروگرام ہو، اس کے ریویوز پاس ہونا ہو، اس سال جب ہمارا بجٹ آنے والا تھا اور تو اس سے پہلے بہت لوگوں کا خیال تھا کہ مالی سال 2025 کا جو بجٹ ہے
وہ ممکن ہی ہوگا کہ وہ پاس ہو سکتا ہے یا اس میں پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے منی بجٹ لائے بغیر، مگر وہ بھی ہوا، منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوئے، تینوں ریٹنگز ایجنسیز نے، موڈیز نے، فش نے، اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے ریٹنگز اپ گریڈز بھی کیے۔ ادروائز بھی ایکشنز ہوئیں، چند ایک دو ہفتے ابھی تقریباً ہفتہ پہلے پی آئی اے کی نجکاری ہوئی۔ اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم اکثر بات کرتے تھے، ہم سے نجکاری پروگرام کے اوپر دیگر حکومتیں بات کرتی آئی ہیں، الحمدللہ یہ بھی ہم نے ایک میجر میرے خیال سے ایک اکنامک ٹیم کی آؤٹ کم رہی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے ہم نے مہنگائی کوئی شرح کم ہوئی، آپ نے دیکھا تقریباً جو پہلے تقریباً آپ کی سی پی آئی تھی 20% سے اوپر 25% کے قریب، ایوریج انفلیشن تھی وہ 4.5% ایوریج پہ آ گئی، اور مہنگائی کی شرح ابھی بھی ہم نے کہ سنگل ڈیجٹس میں ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے نتیجے میں پالیسی ریٹ بھی نیچے آیا۔ تو میرے خیال سے جی بہت بہتریاں آئی ہیں۔ اس کے اندر ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں بھی تھوڑی کمی ہوئی ہے، ایف پی آر کے ریونیوز میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو ریشو ہے وہ 8.8% سے تقریباً 10.2% پر گیا ہے، اور اس میں بہت سارا ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ اور ڈیپننگ کا بھی ایک عنصر تھا، مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ مگر دیکھیے اب جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اسٹیبلائزیشن آئی تھنک ہم نے اچھی اچیو کی ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے جو کاروباری ساتھی ہیں ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، شہریوں کا کنٹریبیوشن ہے، سب آپ اکٹھے مل کے جب یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ ہم اس پروگرام کو لے کے چل سکیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، یہی شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ ہم نے آگے کس طرح ایک جو بوم اینڈ بس سائیکل کا ایک مستقل سلسلہ چلتا آیا ہے ماضی میں سے، اس میں سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے۔ اسٹیبلائزیشن ماضی میں بھی ہوئی ہے، مگر اس کے بعد اپنے آپ کو سسٹینیبل ایکسپورٹ، سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے، چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب معاشی اسٹیبلائزیشن کے بعد معاشی گروتھ تو آئی ہے، مگر وہ کنزمپشن لیڈ رہی ہے یا امپورٹ لیڈ رہی ہے، جس کے نتیجے میں جی ڈی پی گروتھ تو بڑھی ہے، مگر اسی تناسب سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے کے بجائے کم ہوئے ہیں۔ ہم نے اس دفعہ یہ اوائڈ کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اب وزیر اعظم صاحب خود کاروباری شعبے کے ساتھ مشاورتی عمل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک 3 گھنٹوں کی نشست ہماری تقریباً 2 مہینے قبل ہوئی تھی، اس میں یہ تینوں اشخاص موجود تھے، زیاد صاحب بھی تھے، آصف صاحب بھی تھے، شہزاد صاحب بھی تھے، دیگر اور عارف حبیب صاحب تھے، دیگر اور ہمارے ساتھی تھے، اور 3 گھنٹے پرائم منسٹر صاحب نے صرف ان کی بات سنی۔ اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی اسی نے ہی روزگار فراہم کرنی ہے، اور وہ کر رہا ہے، ایکسپورٹس بھی انہی کی طرف سے آنی ہے، ٹیکس کنٹریبیوشنز بھی انہی کی طرف سے آنی ہے، اور حکومت نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک پالیسی ایسی فارمولیٹ کرنی ہے جو ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ندیم صاحب، معذرت بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، مگر آئی تھنک دس ول سیٹ دا ٹون فار دا ریسٹ آف آور ڈسکشن ایز ویل۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اس 3 گھنٹے کی نشست میں ان کی پریزنٹیشنز اور باتیں سننے کے بعد اپنے ہمارے انہی کاروباری شعبے سے تعلق رکھنے والے صاحبان سے گزارش کی کہ آگے دیگر اسپیسیفک ٹاپکس پہ ورکنگ گروپس بنائے، جن میں ان کو چیئرپرسن بنایا، اور ہماری وزارتوں کے سیکریٹریٹس کو ان کے ساتھ بٹھایا، اور ان کی صدارت کے اندر پھر آگے پالیسی ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر صاحب نے انوائٹ کی، اور انہوں نے کافی محنت کی۔ آصف صاحب نے آئی ٹی کے ورکنگ گروپ میں کام کیا، شہزاد سلیم صاحب نے انکم ٹیکس اور انرجی کے ورکنگ گروپ کو لیڈ کیا، زیاد بشیر صاحب نے ریلویز اور پورٹس کے ورکنگ گروپ کو لیڈ کیا، اور ان کے ساتھ دیگر اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی ان پٹ دی۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں تو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا ایک ورکنگ گروپ بنا تھا، مصدق ذوالقرنین صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، شہزاد صاحب بھی اس میں تھے، میرے خیال سے زیاد صاحب بھی تھے۔ اس میں انہوں نے ایک سجیشن دی کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو ابالش کیا جائے، اور اس کے انہوں نے پورا بیسس دیا، تو وزیر اعظم صاحب نے آن دا ریکمنڈیشن وہ ابالش کیا، جو کہ 0.25% ٹیکس تھا ایکسپورٹ ریونیوز پہ۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ ان کی تجاویز پر ایکشن لیا گیا۔ تو آگے بھی دیکھیے ندیم صاحب، ہم نے آگے ان کو شامل کر لیں، آگے سسٹینیبل ہم نے ایکسپورٹس کی طرف جب جانا ہے تو انہی کے ساتھ اسی سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اور اس کی آگے آؤٹ کمز لے کے آئیں گے۔ شہزاد سلیم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شہزاد صاحب، بہت سارے کاروباری لوگوں سے ہم نے بات کی، ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا، جب میں نے وہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ یہ کیوں، ایک لسٹ تھی 144 ملز کی بند ہو گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پالیسی ریٹ اتنا زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے جو بجلی کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کمپیریٹیو نہیں رہے، مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری آ نہیں رہی ہے، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ ہم ایکسپورٹس بڑھا نہیں پائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو سائیکل ہے اس کو ہم بریک کرتے ہوئے بہتری کی جانب لے جا سکیں؟ تھینک یو ندیم صاحب۔ سوری آواز کٹ رہی ہے، کین یو ہیئر می؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریے۔ اوکے، سو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر اور بھی ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز بہت پریشر میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل بزنسز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، دے ہیو
سیم کاسٹ اسٹرکچر. لیکن جو چیزیں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس میں آپ انڈیا سے بھی کمپیٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی کر رہے ہیں, سری لنکا سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہماری کاسٹ انیفیشنسی یا ہمارے ملک کے مسائل ہم کسی دوسری دنیا کے کمپنیز کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہے, یا پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, یا پاکستانی روپیہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خود ہی فکس کرنی پڑیں گی, اور ان چیزوں میں گفتگو بہت ہو رہی ہے, بٹ میرے خیال میں ابھی بہت مشکل مراحل آگے سامنے ہیں. تو اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں تو میں 2-3 چیزوں کی بات کروں گا. ہماری انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے, کیونکہ ہمارے پاس بجلی بہت اویلیبل ہے لیکن ہم اس کو بیچ نہیں پاتے. جب ہم اس کو بیچ نہیں پاتے تو جو فکس کاسٹ ہے وہ کم یونٹس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے, وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے بجلی, اور پھر اس کو بیچنا اور مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بجلی بیچنے والے ادارے ہیں وہ ان کا کمرشل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. دے آر گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشنز, اور ان کا تو یہ KPI نہیں ہے کہ آپ نے مزید بجلی بیچنی ہے, تو ان کا کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے ان کو بجلی بیچنے کا. تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہمارے پاس ہی ہے. مشکل حل ہیں, کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن وہ فیصلے کیے بغیر ایکسپورٹ تو بڑھنا بہت مشکل ہے. اور یہ اگر آپ شرح سود کو بھی دیکھیں تو ہم نے اپنا روپیہ جو ہے وہ تقریباً $US کے ساتھ پیک کیا ہوا ہے, کوئی 1-1.5 سال ہو چکا ہے, بلکہ کچھ ہائر لیول سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. بٹ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کوئی 8% زیادہ ہے آن دی ایوریج $US سے. تو یہ تو دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یا ہم $US کے برابر انٹرسٹ ریٹ کر دیں اور روپے کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیں, یا ہم نے اتنی ڈی ویلیویشن تو کرنی ہے جتنا انٹرسٹ ریٹ کا ڈفرینشیل ہے, اور فارورڈ مارکیٹ بھی ایسے ہی کیلکولیٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں وی آر لوزنگ گراؤنڈ ویری فاسٹ. اور یہ جو انڈسٹری ہے لیبر بیسڈ, اس میں چائنا یا انڈیا یا بنگلہ دیش دے لک ایٹ دس انڈسٹری not only as an exporting industry, as an employment generator also. پاکستان میں ایک لارج پاپولیشن جو ہے وہ انسکلڈ لیبر کی ہے, تو ٹیکسٹائل میں اس کی کھپت بہت زیادہ ہو سکتی ہے کمپیئر ٹو لیٹ سے IT انڈسٹری. اور آپ کو IT انڈسٹری از گریٹ, بٹ اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول آف ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. تو میری اوپینین میں ابھی بہت مشکل فیصلے کرنے والے ہیں. اور ہم جب بھی کرنسی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ آرگیومنٹ نکالتے ہیں کہ جی پاکستان کی ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھی. میں اس سے قطعاً ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر آپ نے پاکستانی روپی اور $US کا انٹرسٹ ریٹ کا ڈفرینشیل پچھلے 10 سال کا بھی نکال کے دیکھیں تو وہ اپروکسیمیٹلی 8% ہے. تو اتنی ہی آپ کی آن دی ایوریج ڈی ویلیویشن ہے. اگر ہم UAE اور ہانگ کانگ ڈالر کو دیکھیں تو وہ پیکڈ ہے $US کے ساتھ 25 سال سے, بٹ ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی پیکڈ ہے. سو وی کی ناٹ سے کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ تو پیک نہیں کریں گے لیکن ہم جو ہے وہ کرنسی کو پیک کر دیں گے. یہ تو میتھمیٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں کوئی ڈیو ایلیویشن کے خلاف یا فیور میں نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ان دونوں چیزوں کو میچ کرنا پڑے گا, ادروائز یہ کام نہیں چلے گا. اور اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہمارا روپیہ اس وقت بہت اوور ویلیو ہو چکا ہے, اور ہم اگر ڈی ویلیویشن نہیں کرنا چاہتے. زیاد بشیر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. زیاد بشیر صاحب, کچھ تو ایشوز ہائی لائٹ کر دیے شہزاد صاحب نے. آپ میجر پلیئر ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, آپ کے نزدیک وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر لیا جائے تو یہ دو بنیادی ایشوز تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے, انرجی کاسٹ اور پالیسی ریٹ, لیکن آگے کیسے چلیں کہ نئی سرمایہ کاری آ جائے اس میں؟ جی تھینک یو ندیم صاحب. بیسکلی انہوں نے کافی مین پوائنٹس تو کہہ دیے تھے, مگر جو ایک مین پوائنٹ آئی تھنک ان کا ہی وہ جو گروپ ہے جو لیڈ کر رہے ہیں چیئر پرسن ہے, ٹیکس گروپ. گورنمنٹ نے اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر پہ کہ افیکٹو ٹیکس ریٹ ابھی تقریباً 61%, 61% ہو گیا ہے. اس کا دنیا میں کوئی بھی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو آپ کے پاس پیسے رہتے ہی نہیں ہے ری انویسٹ کرنے کے, تو گروتھ تو آ ہی نہیں سکتی ہے. تو جب گروتھ آ ہی نہیں سکتی تو یہ گروتھ کیسے دکھائیں گے اس ٹیکس ریٹ پہ؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جو پالیسی ریٹ ہے, جو ٹیکس ریٹ ہے, جو انرجی ریٹ ہے, اس پہ کچھ ریٹ نہیں جاتا بزنس مین کے پاس. بزنس مین کے پاس مشکل سے اگر بریک ایون بھی ہو جائے بہت بڑی بات ہے آج کل کے دن میں. سو ان کو یہ بزنس مین کو پروفٹ کمانا دینا پڑے گا. جیسا آپ دیکھیں دوسرے جو انڈسٹریز ہیں, آپ دیکھ لیں جیسے اسٹاک مارکیٹ ہو گیا, سیکٹرز ہیں, اسٹاک مارکیٹ ہے, بینکنگ ہے,
آپ کا جو بھی انڈسٹریز جہاں پروفٹ بنتا ہے وہاں گروتھ ہوتا ہے. اگر آپ ایف ڈی آئی دیکھ لیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے لیے کہاں آئی ہے. اگر آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ویٹنام دیکھ لیں، وہاں بے تحاشا انویسٹمنٹ آتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فار ٹیکسٹائل ایکسپورٹس. یہاں مجھے کوئی بتا دے کہ کون سی فیکٹری آئی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں آٹو سیکٹر میں آئیں، انرجی سیکٹر میں آئیں، ایف ایم جی سیکٹر میں آئے، ایف ایم سی جی سیکٹر میں، اور بہت پیسہ کمایا. یونیلیور نے، نیسلے نے، ٹویوٹا نے، ہونڈا نے اچھے وقتوں میں کمایا ہے. تو ایف ڈی آئی آتی ہے. اٹس ناٹ کہ ایف ڈی آئی پاکستان نہیں آتی فار اینی ادر ریزن، مگر جہاں پیسہ بنتا ہے وہاں آتی ہے. اس سیکٹر میں پیسہ ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نے پالیسیز ایسے ہی بنائے ہوئے کہ ایکسپورٹ ان فرینڈلی، کہ اس سیکٹر میں کوئی آئے گا ہی نہیں انویسٹ کرنے کے لیے. زیاد صاحب آپ کے بھی کوئی ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی وہ ہمارا ایک اپیرل یونٹ تھا جو ایکسپورٹ اپیرل یونٹ تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے لاسٹ کپل آف ایئرز میں ایک تو گیس ریٹ انہوں نے تقریباً کچھ 300% بڑھا دیا ہے. تو اس کے بعد ہمیں وہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیپٹیو پہ گیس کا منع کر دیا. تو اس کے بعد ہم نے انویسٹمنٹ کی ایچ ایف او کے جنریٹرز پہ، وہ ملٹی فیول جنریٹرز ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اس بجٹ میں انہوں نے کوئی کاربن لیوی لگا دی 65%، جو کوئی سینس بناتی نہیں ہے کہ کوئی اس کا ریجنلی ایگزامپل ہے ہی نہیں. اور جب ہم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آئی ایم ایف نے کہا تھا. اب آئی ایم ایف آپ کو کہے کہ آپ کوئی 10ویں منزل کے بلڈنگ سے کود کے مر جائیں، آپ تو نہیں مریں گے نا. آئی تھنک جیسے شہزاد سلیم صاحب نے بالکل صحیح کہا ابھی کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں یہ میتھمیٹکلی پاسبل نہیں ہے. جو اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں اور آپ روپی کو دیکھ لیں، یہ جو ڈفرینشیل ہے اس کا آئی ایم ایف تو آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ تو ایک ویسٹرن چیز ہے جو یہ تو 100% جو انہوں نے کہا یہ تو میتھمیٹکس ہے. تو اس میں آپ کو نہیں کہتے مگر آپ کو دوسرے سب کام کرواتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کام غلط کریں اور وہ کام میں ہر بات ان کی مان جائیں. تو آئی تھنک بلیمنگ دا آئی ایم ایف از ایزی. مگر ہمیں اب خود جیسے بلال صاحب نے بھی کہا ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اینڈ ماشاء اللہ آئی لائک ٹو سے کہ ڈیفینیٹلی بلال صاحب ہیں، ہارون اختر صاحب ہیں، پرائم منسٹر ہیں، دے آر ٹیکنگ ٹف ڈیسیجنز. جو ابھی میں نے میٹنگز میں دیکھا ہے جو ان کا سیریسنس، آئی تھنک میں نے کافی سالوں سے ایسا سیریسنس نہیں دیکھا ہے ٹو ری بلڈ اینڈ ہیلپ دی اکانومی. مگر اب اس کے امپلیمنٹیشنز کا دیکھنا پڑے گا. ڈیسیجنز تو لے لیے ہیں مگر بیوروکریسی کا امپلیمنٹیشن کتنا جلدی ہوتا ہے اور کتنا جلدی انڈسٹری کو ریلیف مل سکتا ہے. آصف پیر صاحب، آپ کا شعبہ وہ ہے جو پاکستان کی ایک آس اور امید ہے کہ پاکستان کو اربوں ڈالر کما کے دے سکتا ہے. پچھلے سال 1.5 سال کے اندر جو ہائی ٹیکس ریٹس ہیں جن کا بھی ہمیں ٹیکسٹائل شعبے سے بھی شکایت سننے میں ملی، آپ کا شعبہ بھی وہ دباؤ محسوس کرتا ہے. 40% تک سیلریز کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے. ویزے مڈل ایسٹ کے اندر بیشتر ممالک ہمارے دوست ہیں، ہمارے دلوں سے بڑی قربت ہے ان کے ساتھ، لیکن ویزا دیتے ہوئے پاکستان کو یو اے بھی گریز کرتا ہے، باقی جگہوں سے بھی مشکل آتی ہے. تو ان چیلنجز کو آپ کیسے اوور کم کریں گے اور کیسے اس سیکٹر کو لے کر آگے چلیں گے؟ پچھلا سال 1.5 سال ہم نے پاکستان میں ٹویٹر بٹھانے کے چکر میں آپ کے شعبے کے ساتھ کافی زیادتی بھی کی ہے. السلام علیکم ندیم صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور آئی تھنک جو بلال صاحب نے ابھی بات کی، آئی تھنک جو زیاد نے بھی کہا، آئی تھنک یہ ورکنگ گروپ کا کانسیپٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے لیا تھا، اور آئی تھنک وہ جو 2-3 گھنٹے کی میٹنگز بھی ہوئی تھی اور الگ سے بھی ہمیں سنا گیا ہر سیکٹر کو. آئی تھنک ریئلی اپریشیٹڈ بائی ایوری ون. اینڈ آئی تھنک جو زیاد نے ابھی کہا کہ بہت سیریسنس ہے اینڈ ایگزیکیوشن از دا کی. آف کورس وی آل نیڈ ٹو سی، بٹ I think understanding the issue of the industry is, I think now nobody has any doubt, because we have spelled out every industry. I think every working group has spelled out not just the problems, but resolutions as well. What are the challenges, how you resolve those challenges, and what steps needs to be taken. So agar aapne jo baat ki IT sector, of course, and main bada is pe khushi ka bhi izhar karta hu ki har koi government mein at least, or Prime Minister, IT Minister, Finance Minister, Bilal Saab, and all other, everyone highlights that IT sector is now one of the top 3 sectors for the country to revive the economy. So, ایک جب سب باتیں کرتے ہیں نا تو گروتھ آٹومیٹکلی آتی ہے. میں گروتھ والی بات کروں گا. آئی تھنک کہ گروتھ سے ہی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے اور کوئی دوسری چیز ہے نہیں. یس, ریمیٹنس کین گیو یو سم سیویئر, سم oil prices drops can give you some savior for the economy, but real growth happens when the employment generation happens, right? When ہم jobs create کر سکیں. اب اس کے لیے آئی تھنک جو پالیسی جو شہزاد صاحب نے بات کی ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آف کورس کمپیٹیٹیو پرائسنگ سے.
سو اگر آپ جو شہزاد صاحب نے بات کی کہ ریئر کی اور انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل کی, تو کرنسی I think is one of the things which we have all the working groups have highlighted to Prime Minister to this export, and I think شہزاد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی ہے I think جو arithmetic اور جو رولز ہیں اس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم سیلری سروسز سیکٹر میں ہماری اگر last 24 months میں اگر ہم اپنی ویج انکریز دیکھیں وہ about 40% اور more سے ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہیں. ہمارے ریٹس ایسا نہیں ہوتا کہ کرنسی کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس ہمیں ریٹ زیادہ ڈالر, کیوں آپ کمپیٹیٹیو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. اینڈ ہماری نیبرنگ کنٹری کی اس وقت اگر آپ 24 months میں دیکھیں تو لاسٹ 8% ڈیویلویشن ہوئی ہے اور ہماری 3-4% 24 months میں اپریسیشن ہوئی, تو 12% کا ڈفرینس چونکہ ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیٹ کرتے ہیں ان سروسز انڈسٹری, وہ ایک فرق پڑ گیا. تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, ورنہ ادروائز ہماری پھر جنوری میں جب لوگوں کی سیلریز آپ سب کمپنیز بڑھائیں گے, اور وی ہیو ٹو بیکاز ان ریئل انفلیشن از ناٹ سچ کہ ہم کہیں کہ 5% ہم لوگوں کو سیلری بڑھا دیں گے اور وہ لوگ خوش ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ریئل انفلیشن از ہائی اینڈ پیپل ایکسپیکٹ مور وین کمپنیز گرو. سو اس سے ایک کمپیٹیونیس کا فرق پڑتا ہے. اور دوسرا آئی تھنک ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ آئی تھنک جو پریڈکٹیبلٹی اینڈ پالیسیز کے میٹر ہیں, جس طرح ہمارا آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑا اچھا ہے کہ لوگ جتنے پیسے جو ایکسپورٹ کی گروتھ ہو رہی ہے کہ ٹیکس از 0.25% آف ایکسپورٹ پروسیڈز, آئی تھنک بیکاز اس انڈسٹری میں مینیج کرنا مشکل ہے. تو آئی تھنک جس طرح کا بھی جو بھی میکینزم بنایا جائے آئی تھنک اس کو کنٹینیو کرنا ضروری ہے. آئی نو جس طرح زیاد نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جس طرح دوسری چیزوں میں آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے, ایک سیکٹر کو آپ نے اگر کوئی دی ہوئی ہے تو آپ کو اس کو کنٹینیو, پریڈکٹیبلٹی از مسٹ. اینڈ آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب اینڈ بلال صاحب اینڈ آل انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر یہ پریڈکٹیبلٹی ہم نے لانگ ٹرم کی لیے نہیں دی تو لوگ مینیپولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. انفارچونیٹ ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس سے آپ کا ٹیکس بھی نہیں بڑھتا اور اس سے آپ کی ڈالر اور ایکسپورٹ گروتھ بھی رک جاتی ہے, اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پالیسی پریڈکٹیبلٹی یا لانگ ٹرم پالیسی کا پرسپیکٹو نہیں ہے. سو ایوری ون انڈرسٹینڈ, آئی ہوپ there will be no major changes and this will continue. We are not, I think industry is not asking for more, but at least the continuity of whatever has been there. And آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ویزو کی, آئی تھنک وہ بھی آئی تھنک ہمارا ٹاپ پرائرٹی ہے اور سب کو پتا ہے. آئی تھنک اگین اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ کہ کوئی اس وقت جو ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ گروتھ کی جو امید ہے وہ سعودی اینڈ یو اے ای سے, کیونکہ وہ پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی, ریلیشن شپ ود دا کنٹری, ایوری تھنگ از پازیٹیو. آئی تھنک اب اگر ایچ آر کی ایکسپورٹ ہے اور ایچ آر ہی نہیں جا سکے گا تو یو کین امیجن ہاؤ وڈ یو گرو. پھر ہم باتیں تو کرتے رہیں گے کہ ایکسپورٹ گروتھ ہوگی, بٹ وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. دیز آر دا اسینشیل تھنگس. And I'm not saying that government is not doing anything. I think they're trying, they're listening, but as Ziad just said, کہ execution کب ہوتی ہے, اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب یہ ایشوز ریزالو ہوں گے. I think اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ یہ ایشوز نہیں ہیں اور ریزولوشن پہ بھی کام ہو رہا ہے, بٹ ایگزیکیوشن جب ہوگی تو انشاءاللہ آئی ایم پازیٹیو کہ ایٹ لیسٹ جی سی سی کنٹریز سے ہماری ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھے گی. امپلائمنٹ جنریشن ہمیں کرنی ہے. اور آخری چیز میں کہوں گا سر, ٹریننگ. آئی تھنک ایچ آر کی, چاہے وہ ٹیکسٹائل کا ورکر ہو, چاہے وہ نرسز ہوں, چاہے وہ آئی ٹی پروفیشنل ہو, چاہے وہ بی پی او ہو, ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو شہزاد صاحب نے کہا کہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. اگر آپ کو بی پی او انڈسٹری میں فائنانس, اکاؤنٹنٹ, مارکیٹنگ پروفیشنلز, ایوری ون, وی نیڈ ٹو کریٹ جابس فار ایوری ون, رائٹ. چاہے وہ مزدور طبقہ ہو, چاہے وہ بلو کالر ہو, چاہے وائٹ کالر ہو, ہمیں اس وقت ملک میں صرف جاب کریشن پہ فوکس کرنا ہے, اور وہ ایکسپورٹ کے بغیر اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے بغیر آ نہیں سکتی, کیونکہ ایف ڈی آئی از ریکوائرڈ بٹ ڈومیسٹک انویسٹرز نیڈ ٹو انویسٹ, اینڈ وی آل نیڈ ٹو انویسٹ ان کریٹنگ دا پروڈکٹیو انوائرمنٹ فار پاکستان اینڈ کریٹنگ جابس اینڈ برنگنگ دا جابس ٹو دا کنٹری. دیٹس اے پیشن. بریک قریب آ گئی ہے, بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. بلال صاحب, آپ نے ہمارے جو لیڈنگ لائٹس ہیں ان کی تجاویز سن لی. حل آپ دیں گے تو 2026 27 وہ بہتری کی جانب ہمیں لے جائے گا, کیا حل دیں گے؟ جی دیکھیے, بالکل ندیم صاحب, یہ سارے I mean I consider them now colleagues and partners in this journey because ہمارا پچھلے 2-3 مہینوں میں ان تینوں اشخاص کے ساتھ particularly بڑا ٹائم گزرا جی on the phone and in meetings. And I genuinely believe جی, and I would like to really commend them کہ جس طرح یہ اپنے کام کے علاوہ جتنا ٹائم انہوں نے انویسٹ کیا ہے in these processes and these working groups, ہمارے حکومتی کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہماری
मुख्तलिफ वजारतों में हैं और उनके साथ थ्रैश आउट करके PM के सामने पॉलिसी रिकमेंडेशंस और आज भी अपना पर्सपेक्टिव देते हैं. व्हेनेवर वी रिक्वेस्ट देम दे आर अवेलेबल. तो आई थिंक इनके पर्सपेक्टिव के बगैर कहानी नामुकम्मल है. जो तजावीज़ इनने दी हैं जी, ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जो रोज़ाना आपस में बात करते हैं ना, वो हम आपस में बात करते करते आपके स्टूडियो में ले आए हैं. और ये खुशाइन बात है, बिकॉज इनकी जो इश्यूज़ इनने रेज़ किए हैं इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. एंड द थिंग्स दैट आर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल वो हुकूमत ने एक दो की भी हैं और आगे मज़ीद कोशिश करेगी. और बकिया चीज़ें बहरहाल हम IMF एक प्रोग्राम में हैं और हमने कुछ चीज़ें IMF के साथ डिस्कस करनी है. इन प्रिंसिपल ब्रॉडली स्पीकिंग एवरीथिंग दे आर सेइंग, आई थिंक फ्रैंकली मोस्टली व्हाट दे आर सेइंग वी आर इन एग्रीमेंट. मेरी ज़ाती राय भी है कि टैक्स स्ट्रक्चर हैवी है. हम मेरे ख्याल से हमारी सुपर टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में कारोबार पे 60% टैक्स लगा दें, सैलरीज पे 40 लगा दें तो वर्केबल नहीं रहता है. आपने वही कर दिया. विद होल्डिंग टैक्स भी इवेंचुअली हमें देखना होगा, बट हमें चादर देखकर पाँव फैलाना है. और इनकी तजावीज़ जो वर्किंग पर बेस्ड थी, जो डेटा पर बेस्ड थी, उनको हमने वी हैव टेकन दम अवे और उस पर हम काम करेंगे. और आगे यकीनन IMF के साथ बातचीत होगी तो जहाँ जहाँ पर हम गुंजाइश बना सकते हैं अपनी फिजिकल रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम बनाएंगे. और इसमें इसके अलावा भी और जगह पे भी जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है बिजनेसेस की, वो हम देख रहे हैं. इसी तरह बिजली की बात की शहजाद साहब ने. इंक्रीमेंटल पावर पैकेज अवैस लगारी साहब ने, पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया. उस पर आई नो शहजाद साहब के अपने व्यूज़ हैं, मगर मेरे ख्याल से आगे अब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आगे IMF के साथ भी डिस्कशन होगी. इसमें भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और वो जहाँ पर होगी वो हम इनके साथ करेंगे. मगर एक बुनियादी बात जो है वो जो नदीम साहब जो हम इनके साथ इकट्ठे मिलकर फिगर आउट करने की कोशिश करें वो ये है कि एक तरफ तो कॉस्ट रिडक्शन है, जहाँ पे आप कहते हैं टैक्स रेट्स, एनर्जी कॉस्ट, पॉलिसी रेट 22 से 10.5 तक. मेरी अपनी ज़ाती राय है उसमें मज़ीद गुंजाइश है कम होने की. मेरे ख्याल से एक साथी ने यहाँ पे बात भी की है. बट बियॉन्ड दैट एज वेल इन द माजी में भी कभी ये जब फैक्टर्स ज़्यादा रीजनेबल रहे हैं तो इट हैज़ नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट टू GDP. हमने इनके साथ मिलकर ये भी देखना है कि जब ये कॉस्ट रिडक्शन हो भी जाए तो उसको हम एक्सपोर्ट्स में किस तरह ट्रांसलेट करें, जो हमारी ज़रूरत है. और जो बात है देखिए, ये मैं इस बात से मैं ज़ाती तौर पे टाइम कम होगा जी, मैं फाइनल पॉइंट जी ज़ाती तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि जो बात एक्सचेंज रेट के मुतालिक हुई, आई थिंक जी वी पॉलिसी रेट एंड एक्सचेंज रेट गो हैंड इन हैंड and we should see the exchange rate not just as a price for imports but also as a price for exports. शहजाद साहब, NFC पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है. ये बज़ाहिर तो आप लोगों का इशू नहीं है, लेकिन उसको अगर रिवीजन पे जाया जाता है तो थोड़ी बहुत फिजिकल स्पेस पैदा होगी जिसको टैक्स रेट कम करने में या बाकी इश्यूज़ को जो इंडस्ट्री इस वक्त फेस कर रही है उनको कुछ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए फिजिकल स्पेस क्रिएट की जा सकती है. आप जब बैठते हैं गवर्नमेंट के साथ तो इन इश्यूज़ को भी छेड़ते हैं या नहीं हाथ लगाते इनको? देखिए, ये तो NFC अवार्ड जो है ये तो एक मतलब हमें तो आई वुड से अबाउट माई सेल्फ कुछ रिसेंटली मुझे समझ आया है कि टोटल टैक्स कलेक्शन जो है उसका 57% आपने सूबों को देना है. लेकिन जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें से डिफेंस और इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप निकाल दें तो बचता ही कुछ नहीं है. सो फेडरल गवर्नमेंट इनहेरेंटली हैज़ टू ऑलवेज बोरो एंड मेरे ख्याल में ये सस्टेनेबल नहीं है. अगर तो हमने सूबों को कुछ पैसा देना है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करनी पड़ेंगी और सूबों को एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर को भी देखना पड़ेगा. मतलब इसमें तो कोई मेरे ख्याल है दो राय ही नहीं है कि अगर आपने टॉप लाइन में से 57% दे दिया और पीछे जो बचता है वो आपके लिए इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर सकें या डिफेंस एक्सपेंडिचर कर सकें, तो डेवलपमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए या इंसेंटिव्स के लिए तो कुछ बचेगा नहीं. और ये एक्सपेक्ट करना कि टैक्स रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, वो भी मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि टैक्स रेट्स आर ऑलरेडी वेरी हाई. तो ये बढ़ता क्यों नहीं है? दुनिया में इसके बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं कि इस हाई टैक्स रेट पे तो टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा. और जो सेक्टर्स इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, अगर हम उनसे टैक्स इस रेट पे कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सेक्टर्स भी अभी इकोनॉमी को थोड़ा खींच रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे. तो इस हद तक टैक्स इस रेट पे कलेक्ट करना वायबल नहीं है. वी विल हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करने के लिए एक फेयर टैक्स करना पड़ेगा. और अभी इसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. कहीं मिनिमम टैक्स है, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम पे कुछ और है, रियल एस्टेट की इनकम पे कुछ और है. सो बात यह है कि इनकम तो इनकम ही होती है, तो वाई डोंट वी हैव वन फ्लैट टैक्स रेट फॉर एवरी काइंड ऑफ इनकम. और ये जो सिचुएशन है, हम इसको जब तक हम इसको मतलब पेवन लगाते रहेंगे और पैच वर्क करके ठीक करते रहेंगे, चाहे हमारी नीयत जितनी भी अच्छी हो,
پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک پاپولیشن کا ٹائم بامب ہے, وہ 2.5-3% سے بڑھ رہا ہے, تو 5-6% GDP گروتھ نہیں ہوگی تو ہم تو ایز اے کنٹری ول جسٹ کیپ آن بیکمنگ مور پور. اٹس اے ویری سیریس ایشو جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے, پاپولیشن کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے. زیاد بشیر صاحب سے بھی پوچھ لیں. درست ہے زیاد بشیر صاحب, اس وقت کوئی 3.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, ہمیں ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہم نہیں کر پاتے. ہمیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے اضافی وسائل چاہیے, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. ان امپلائمنٹ کے نمبر سرکار تو 7% کہتی ہے. میں نے کچھ دن پہلے حفیظ پاشا صاحب سے انٹرویو کیا اور انہوں نے گورنمنٹ کے جو کیے ہوئے ریسنٹ سرویز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے تھے 22% تک ان امپلائمنٹ کا نمبر پاکستان میں جاتا ہے. تو امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے تو پاکستان میں سرمایہ کاری چاہیے. آپ لوگ آگے آئیں گے, مزید فیکٹریاں لگائیں گے تو یہاں جابز پیدا ہوں گی. فیکٹریاں پہلے بھی بند ہو رہی ہیں. کچھ تجاویز جس سے یہ صورتحال بہتری کی جانب موڑی جا سکے. جی جیسے یہ شہزاد سلیم صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا, اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف اے فلرشنگ اکانومی. اگر آپ اکانومی کو تیزی سے نہیں چلنے دیں گے تو ٹیکس نہیں آئے گا. آپ نے اکانومی کو دبا دیا ہے, آپ نے کنٹریکشنری پالیسی بنا دی ہے اور آپ آؤٹ کم گروتھ سمجھ رہے ہیں. جب پالیسی کنٹریکشنری ہے تو آؤٹ کم گروتھ ہو ہی نہیں سکتا. پالیسی ہیز ٹو بی ایکسپینشنری اگر آپ کو گروتھ چاہیے. تو پہلے تو ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑے گی. اور جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ اگر 2.5% آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, جسٹ تو آپ لوگ سمجھیں کہ 2.5% مینس 250 ملین پہ 6 ملین لوگ ہر سال انٹر ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں. جب 6 ملین لوگ انٹر ہو رہے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ 6% تقریباً آپ کو GDP گروتھ چاہیے, جو ان کا لیگ فگر ہے آف اباؤٹ 4 ملین پیپل انٹرنگ جو اکانومی میں انٹر ہو رہے ہیں ورک فورس میں. تو آئی مین یہ چیزیں ہیں. اور آپ کو ریونیو گرو کرنا ہے. ایک سائڈ پہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈیپننگ سے ابھی نہیں آ سکتی, یہ ابھی براڈننگ سے ہی آئے گی. اگر آپ نے ڈیپننگ کی اور کچھ بھی کوشش کی, یا آپ کا سیکٹر جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے کولیپس ہو جائے گا. تو ہمیں کاسٹ کٹنگ کرنی ہے دوسرے سائڈ پہ. تو ابھی جو ایک ہیوج نیوز آئی تھی یہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے, یہ آئی تھنک اس گورنمنٹ کی ایک بگیسٹ لیگیسی ہوئے گی کہ انہوں نے ایک ہیوج کام کر دیا اس ملک کے لیے. بیکاز آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے, SOEs کی بلیڈ ہے, وہ ایک سائڈ پہ جسٹ ایز امپورٹنٹ ہے. ریونیو جو کلیکشن ہو رہا ہے آپ کو اس کی بلیڈ کم کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک جیسے نواز شریف صاحب کی پرابلی ون آف ہز بگیسٹ لیگیسیز واز کہ اس نے بینکنگ سیکٹر کو جب پرائیویٹائز کر دیا, پورے آپ کے لونز اور یہ وہ جو بیڈ ڈیٹس ہوتے تھے ختم ہو گیا, اور بزنس انوائرمنٹ صحیح ہو گیا اور بینکس پروفٹیبل ہو گئے. یہ جو PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے, اس سے آپ کی ہیوج بلیڈ ختم ہو جائے گی. اور ابھی ہمیں یہ مومنٹم رکھنا ہے, اور آئی تھنک یہ اگر آگے لے جاتے رہیں, آئی تھنک ہوپ ہے آگے اگلے سال میں. اور ہمیں یہ جو جیسے بلال صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہارون صاحب, مصدق صاحب, یہ سب ہمارا سپورٹ کرتے رہیں گے, اور یہ بیوروکریسی بھی امپلیمنٹیشنز کرتے رہے گی, تو آئی تھنک ٹرن اراؤنڈ آ سکتا ہے. آصف پیر صاحب, نئی جابز کیسے پیدا کریں پاکستان میں, FDI کیسے لائیں پاکستان میں؟ دونوں چیزیں چاہیے. برآمدات بڑھانی ہے, اس میں سبسٹینشل انہوں نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی, لیکن اب ہمیں اس کو ٹھیک تو کرنا ہے نا. تو کیا کریں؟ امپلائمنٹ جنریشن سے سٹارٹ کر لیں, اور پھر برآمدات بڑھانے کے حوالے سے اور FDI لانے کے حوالے سے کچھ آپ تجاویز دے دیں. جی آئی تھنک سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے HR جو ہماری, میں کہتا ہوں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اور را ٹیلنٹ ہے, رائٹ, تو اس کو ہم نے نرچر کرنا ہے. آئی تھنک ہمارے پاس بہت انٹیلیجنس ہے, لیکن مینٹورشپ کی اور ڈائریکشن کی اور ٹریننگ کی کمی ہے. تو کیونکہ اس ٹیلنٹ کو جب تک آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوگا تو آپ کے پاس خود بخود درآمدات بڑھیں گی, یا ورسٹ کیس وچ از ناٹ گڈ, لوگوں کو باہر جاب جانے ملیں گی, لوگ باہر جائیں گے تو ریمیٹنس ہوگی, چاہے وہ نرسز ہوں, چاہے وہ IT سیکٹر ہو, کوئی بھی سیکٹر ہو. بٹ آئی تھنک ہمیں اپنی HR کو اسکل پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم لوگوں نے جس طرح بات کی پروونشل اینڈ فیڈرل, آئی تھنک دیر آر لاٹ آف ٹریننگ پروگرامز دیٹ از رننگ ان فیڈرل اینڈ پروونشل, لیکن کنورج نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنے اس پیسے کو صحیح جگہ لگانا ہے اور اس کا پراپر یوٹیلائزیشن کرنا ہے ود پراپر اکاؤنٹیبلٹی, کہ $1 اگر ٹریننگ پہ لگا تو اس سے کتنی جابس کریٹ ہوئی, اس سے اس بندے کا کیا فائدہ ہوا, کیا وہ فری لانسر بنا, کیا وہ سیکٹر میں آیا. تو آئی تھنک ہماری یہ بات ہوتی رہتی ہے ڈیٹا لیڈ گروتھ, کہ ہمیں اپنی سیکٹرز کا, اپنی ٹریننگ پروگرامز کا, جو بھی گورنمنٹ کا $1 لگتا ہے اس ڈالر پہ ROI کیا ہے, وہ ہمیں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمیں لے کے آنا ہے. تو اس سے آپ کو اسی سے آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی یا ریمیٹنس بڑھے گی, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کا ٹیلنٹ ایکسپورٹ ہوگا یا آپ کے پاس جاب کریٹ ہوں گی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا آئی تھنک تیسری چیز یہ ہے کہ جب ڈومیسٹک انویسٹرز جب انویسٹ کرتے ہیں, جس طرح زیاد نے ابھی کہا
کہ جب پی آئی میں ڈومیسٹک انویسٹرز نے اسٹیک لیا، اسی طرح اگر ڈومیسٹک انویسٹرز فورتھ کمنگ ہوں گے، ٹیکسز اور یہ جب ریزالو ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ جیویز بنائیں گے خود جا کے فارنرز کے ساتھ، اور وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان کے اندر. ایف ڈی آئی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے صرف پیسے ایسے ہی ڈال دے گا بغیر ڈومیسٹک انویسٹرز کے، تو وہ تھوڑا مشکل کام ہے، کیونکہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے جو کہ انفراسٹرکچر ہے، آپ کو لوکل ٹیلنٹ ہے، لوکل ایچ آر، لوکل مینجمنٹ. تو ڈومیسٹک انویسٹرز کو جتنا آپ انکریج کریں گے ود دیز پالیسیز، دے ول برنگ دا ایف ڈی آئی ٹو دا کنٹری. ایف ڈی آئی ایسے نہیں آئے گی. اور آئی تھنک ایکسپورٹس کے لیے جو سب میرے ساتھیوں نے کہا، آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو انویسٹ in efficiency, productivity as well, while we are asking from the government, of course, جو انرجی کے ایشوز ہیں، جو ٹیکسیشن، جو کرنسی، بٹ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ملک میں ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے. ہر بزنس کمیونٹی کو، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا ہو، چاہے وہ کوئی اور ایکسپورٹ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، ہمیں ایفیشینٹ ہونا ہے، کیونکہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے گلوبل ورلڈ سے. While we have challenges in all these things, but اگر آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, I am positive there is some movement that we can compete with the international scale, because ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو پراپر یوٹیلائز کرنا ہے ہمیں. بلال صاحب، ابھی ریسنٹلی یو اے ای نے فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ $1 ارب کی سرمایہ کاری کی خبر سامنے آئی کہ ان کا $3 ارب ہم نے ریزروز میں رکھے ہوئے ہیں، $1 ارب اس میں وہ فوجی میں لگائیں گے. اب یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے اگر یہ ہو گیا. بہت ہی اچھا ہو کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس طرح کے ڈیولپمنٹ سامنے آئے. ایک بڑی کمپنی آئے وہ $1 ارب گل احمد میں لگا رہی ہو، ایک کمپنی آئے وہ $1 ارب جو ہے وہ نشاد چونیا کے ساتھ مل کے نیا ایک پروجیکٹ لگا رہی ہو. آصف پیر صاحب کی سسٹم والی کمپنی بہت اچھا پاکستان میں ایکسپورٹس کما کے دیتی ہے. ایک بڑا پروجیکٹ لائیں، یہ سعودی عرب جائیں، وہاں بڑے بڑے یہ اپنے پروجیکٹس کریں، یو اے ای جائیں، بڑے بڑے آفیسز کریں. آپ کا کام فیسیلیٹیشن کا ہونا چاہیے، رکاوٹیں دور کریں. نہیں ندیم صاحب، آپ کی بات درست ہے. دیکھیے، آپ نے دیکھا اس لیے پرائم منسٹر صاحب کے اب ریسنٹ دوروں میں جو B2B فورمز ہیں، جو B2B ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ وزٹس کی بھی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. چونکہ ہماری حکومت کا یہ یقین ہے کہ دیکھیے ایک G2G سطح پہ تو جو بھی چلیں، ایف ڈی آئی پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ایف ڈی آئی بھی جو ہمارے بزنسز دوسرے ممالک کے بزنسز کے ساتھ اگری کر سکیں گے، ان اگریمنٹس کے نتیجے میں جو انویسٹمنٹ آئے گی، دیٹ آئی بلیو ول بی بیٹر اینڈ بزنسز آر بیٹر ایبل ٹو بوتھ بلڈ فیزیبلٹیز اینڈ اگری ٹرمز and invite investment, and our job is to facilitate it. So I totally agree with you on that front. ایک چیز میں ندیم صاحب آپ سے ذرا ضرور میں شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اور یا اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے NFC کا ذکر کیا، میرے خیال سے اٹ از فنڈامنٹلی لنکڈ ٹو دا conversation we are having regarding businesses. کیونکہ اگر آج ہم ہائی ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو فزیکل ریالٹیز کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، مگر دیکھیے NFC کے اندر جو بات شہزاد صاحب نے بھی کہی کہ آج اگر ہم نے تو اپنے مارک اپ ایکسپینس کو 9700 ارب روپے سے 8200 ارب روپے کے بجٹ پہ لیں، مگر اس کے باوجود بھی ڈیفینس اور انٹرسٹ ایکسپینس اٹ سیلف وفاقی ریونیوز کو پورا نہیں کرتا. ہمیں یہ اس ایکویشن کو ری تھنک کرنا پڑے گا. اسی سے ہماری فسکل بریدنگ اسپیس بھی بنے گی. اس کے اندر چاہے ہمیں بین انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کی طرف لے جانا پڑتا ہے، یا وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو فار ایگزامپل ابو دا لائن لے آئیں. وی ول ہیو ٹو تھنک آف سم تھنگ. یا اگر ہم ریونیو شیئرز نہیں بدل سکتے، آئی تھنک NFC کی ایک ڈسکشن کک آف ہو گئی ہے جو فائنانس منسٹر کر رہے ہیں، بٹ آئی ڈو تھنک دیٹ وی ول نیڈ ٹو structurally change that in order to unlock other things. بلال اظہر کیانی صاحب، شہزاد سلیم صاحب، اور آصف پیر صاحب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.